بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ویلکم ٹو مائی میزبان یوٹیوب چینل۔ مائی ڈیئر ویورز، جو میرے چینل کو سبسکرائب کر رہے ہیں ان کا میں دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں، اور جنہوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میں ان سے اپنے چینل کو سبسکرائب کرنے کی ریکویسٹ کرتی ہوں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آسانی سے ملتا رہے۔ تو میں آج آپ کو ٹرمرک یعنی ہلدی کے بینیفٹ شیئر کروں گی، ہلدی کے متعلق بتاؤں گی، اور میں آپ کو ہلدی کے بارے میں مکمل رہنمائی فراہم کروں گی۔ ہلدی، اسے کشمیری میں ادر، سندھی میں ہیٹ اور کاغانی میں سنبلو، اور اسے اردو میں ہلدی، فارسی میں زردچوب، مغلا میں اسے ہلٹ اور گجراتی میں اسے ہلدر اور انگریزی میں اسے ٹرمرک کہتے ہیں۔ یہ ایک پہاڑی نبات کی جڑ ہے۔ اس کی شاخ تقریباً 2 گز لمبی ہوتی ہے۔ شاخ کے آخر میں زرد رنگ کے پھولوں کا خوشہ تقریباً 10-12 انگل لمبا لگتا ہے۔ ہلدی میں سلفر کا جز ہوتا ہے، گویا کہ یہ نباتاتی گندھک ہے۔ ہلدی سے ایک قسم کا تیل، ٹرمرک آئل، اور زرد رنگ کرکیومن حاصل ہوتے ہیں۔ رنگ زرد، ذائقہ تلخ، مزاج گرم خشک، مقدار خوراک 1 ماشا سے 3 ماشا تک۔ ہم ہلدی کو کسی میڈیسن کے طور پر یا کسی غذا کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں، یعنی اپنے کسی بھی پرابلم کے لیے 1 سے 3 ماشا تک ہلدی کو استعمال کر سکتے ہیں۔ جنوبی ہند، مشرقی پاکستان میں اس کا استعمال جہاں یہ پیدا ہوتی ہے وہ جنوبی ہند اور مشرقی پاکستان میں یہ زیادہ تر اس کی کاشت عام ہوتی ہے، اور یہ مصفی خون ہے۔ اس میں جالی ہوتی ہے، جالی ہونے کی وجہ سے یہ خون کو صاف کرتی ہے۔ ہلدی اور تلوں کی کھلی پیس کر لیپ کرنے سے مکڑی کے کاٹے کا زہر دور ہو جاتا ہے۔ مکوک کے کاڑے میں ہلدی کا سفوف ملا کر یرقان میں استعمال کراتے ہیں، یعنی اگر کسی کو یرقان کی پرابلم ہے، یرقان کی پرابلم کے لیے ہلدی بہت مفید ہے۔ یہ ضربہ و سکتہ میں نیم بریاں کر کے اس کا سفوف دودھ کے ہمراہ کھلاتے ہیں۔ تلوں کے تیل میں پکا کر مقامی معوف پر گرما گرم اس کا لیپ کرتے ہیں، یعنی اگر کسی کے زخم ہو تو زخموں پر بھی اس کا گاڑھا گاڑھا لیپ بنا کر کیا جاتا ہے۔ ہلدی اور چونے کو گوڑ کر لیپ کرنا بھی چوٹ لگنے اور موچ آنے کے لیے بہت مفید ہے۔ خدا نخواستہ اگر کسی کے پاؤں کو موچ آ جائے یا کسی کی چوٹ لگ جائے تو چوٹ کے لیے اور موچ کے لیے بھی ہلدی بہت یوزفل چیز ہے۔ رمد کی حالت میں ململ کا پرانا دھلا ہوا کپڑا، ہلدی کے جو شاندہ ایک حصہ، یعنی ہلدی کا جو شاندہ آپ نے ایک حصہ لینا ہے اور 20 حصہ پانی لینا ہے، اور پانی میں ہلدی کو مکس کر لینا ہے اور رنگ کے آنکھوں پر پھیرتے ہیں، یعنی اس کپڑے کو ہلدی کے پانی میں رنگ کر آنکھوں پر پھیرتے ہیں۔ یہ بند زکام کو کھولتا ہے، اور نزلے میں ہلدی کا سفوف دھکتے ہوئے کولوں پر ڈال کر دھونی دیتے ہیں۔ اگر کسی کو نزلہ زکام ہو گیا ہو اور یہ بہت پرانا ہو اور اس سے کچھ فرق نہ پڑ رہا ہو مختلف میڈیسن کھانے سے، تو اس کے لیے یہ ہلدی بہت مفید ہے، یعنی اس کی دھونی سے بند نزلہ زکام کھل جاتا ہے، نزلہ زکام کو فوری آرام آ جاتا ہے، اس سے ناک کھل کر دوبت بہنے لگتی ہے۔ یہ دھونی رات کو سوتے وقت لینی چاہیے، اور دھونی لینے کے بعد 2 سے 3 گھنٹے تک پانی نہ پئیں۔ اور یہ ہلدی استسقاء اور
طبی کہنا میں بھی کھلاتے ہیں۔ جعلی ہونے کی وجہ سے ناخن وغیرہ امراض چشم میں ہلدی کو آگ میں بلبلا کر اس کے ہم وزن پھٹکری بریاں ملا کر بطور سرما سلائی سے آنکھوں میں لگاتے ہیں، یعنی یہ آنکھوں کے مرض کے لیے بھی بہت مفید ہے۔ اور ہلدی اور گیہوں کا آٹا ہم وزن گائے کے کچے دودھ میں ملا کر چہرے پر بطور اوپٹن ملتے ہیں۔ یہ ہلدی اس میں جعلی ہے، جعلی ہونے کی وجہ سے چہرے کے لیے بھی بہت مفید ہے۔ چہرے کے بلیک دھبوں کے لیے، چہرے کی جائیوں کے لیے، جو بلیک سرکل ہوتے ہیں ان کے لیے، اور کلر کو صاف کرنے کے لیے، چہرے کو خوبصورت بنانے کے لیے بھی ہلدی بہت زبردست چیز ہے۔ یہ نہ صرف منہ کو صاف کرتی ہے بلکہ داغوں اور چھائیوں کو بھی یہ اوپٹن دور کرتا ہے۔ اس سے چہرے پر ایک ہلکی زعفرانی جھلک دکھائی دیتی ہے۔ ہلدی کے اوپٹن کا مقابلہ کوئی فیس پاؤڈر نہیں کر سکتا، کیونکہ اچھے سے اچھا پاؤڈر چند دنوں میں چہرہ بگاڑ دیتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ ہلدی ہر قسم کے سالن کو خوش رنگ اور خوش ذائقہ بنانے کے لیے ایک معروف چیز ہے، یعنی ہلدی کو سالن کا ذائقہ اچھا بنانے کے لیے سالن میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ یہ اینٹی بائیوٹک ہے، ہر قسم کے جراثیم کے لیے یہ بہت مفید ہے۔ یہ قاتل جراثیم ہے، یہ جراثیموں کو قتل کرتی ہے، اور یہ اینٹی بائیوٹک ہے۔ اگر آپ کے چوٹ لگ جائے تو یعنی یہ چوٹ اندرونی ہو تو اس کے لیے بھی ہلدی کو یوز کیا جاتا ہے، یعنی ہلدی کو دودھ میں ڈال کر دودھ کو پیا جاتا ہے۔ گرم دودھ پینے سے چوٹ جو لگی ہے اس کے لیے بہت مفید ہے، اور اس کے علاوہ یہ کینسر کے لیے بھی بہت مفید ہے، اور کینسر میں بھی ہلدی کو یوز کرنا بہت مفید ہوتا ہے، کیونکہ یہ اینٹی بائیوٹک ہے، اور یہ جراثیموں کو، جو یہ گندے جراثیم ہیں ان کو باہر نکالتی ہے، اور یہ قاتل جراثیم ہے۔ تو میں نے آج آپ کے ساتھ ہلدی ٹرمرک کے بینیفٹ شیئر کیے۔ اگر آپ کو یہ میری زبردست آج کی ویڈیو اچھی لگی تو آپ اسے جلدی سے شیئر کر دیں اور میری ویڈیو کو لائک بھی کر دیں، اور اپنا بہت سا خیال رکھنا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔